ایک خوشگوار آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد عورت بچے بوڑھے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گانا گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز بدی ہو گئی، تو چاک آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئی، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، نہ مشورت، سوز رخصت ہو گئے، ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس پر خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور ہلکے صدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک پرانے غارنما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اب تیری بارگاہ کے علاوہ میرا کوئی پناہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اب پرانے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح آہذاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا، اور اب بوجہ میری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کرنے کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس سے آ کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل سے اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک ایک شکستہ غارنما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر تھی۔ اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا تھا۔ سارنگی بجانے والا بوڑھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا؟ مبارک ہوا، راز بنا مبارک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس غار کونا کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کریں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ لرزہ بر اندام میں ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا، اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت و وصال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محبوب رکھا تھا، تو نے شاہ راہ حق سے میری رہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لعب اور نافرمانی کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی
गरिया बाजारी का और आहविका से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें भी अश्कबार हो गईं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ऐ शख्स, तेरी यह गरिया बाजारी अब तेरे कल्ब व बातिन की सफाई की दलील है। तेरी जान अब हक ताला के कर्ब से जिंदा और रोशन हो गई है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुजूर गुनहगार के आंसू की बड़ी कदर व कीमत है। हक ताला गुनहगार बंदे के नदामत से निकले हुए एक आंसू को शहीद के कतरा खून से हम वजन रखते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की सोहबत मुबारका के फैज़ से उसे नई जिंदगी मिली और नदामत के आंसुओं के सबब अल्लाह ताला ने उस पर अपना फजल फरमा दिया। अपनी गलतियों और गुनाहों पर नादिम होकर ताइब होने से अल्लाह करीम माफ़ फरमा देते हैं। रब ताला के यहाँ गुनहगार के आंसुओं की बड़ी कदर व कीमत है। तो आज की इस्लामी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।